ایک لڑکی جس کے کالے بال بن گئے سینگوں کی طرح، سینگوں والی وہ دلہن جس پر سوار ہوا ایک شریر جن اس کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ پراسرار اور سنسنی خیز کہانی، نسبت کیجیے گا۔ ایک گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بیٹی کو بیاہنے کا ارمان پورا ہونے کو تھا۔ صبح بارات آنی تھی، بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ گھر کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دلہن اس رات اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ شہر گئی ہوئی تھی اپنے کپڑے خریدنے۔ رات کے 12 بجے تک وہ گھر نہیں لوٹے تھے۔ 12 بجے کے بعد جب دلہن اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک کار خراب ہو گئی۔ بھائی نے کہا، آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے کار سے اترنا ہوگا، شاید انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ دلہن اپنی بہنوں کے ساتھ کار سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں پر درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا اور برگد کا ایک پیڑ قریب ہی تھا۔ دلہن کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ اس کو اپنے لمبے گھنے سیاہ بال بہت پسند تھے اور ماں کے کئی بار سمجھانے پر بھی وہ یہ بات نہیں سنتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بال کھولے ہوئے تھی۔ اس کو اچانک ایسا محسوس ہوا اس کے کندھے پر کوئی بوجھ آ کر پڑا ہے۔ اس نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور اس کو اپنے سر میں بھی درد محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر میں کار ٹھیک ہو چکی تھی۔ بھائی نے کہا، چلو آپ لوگ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور یوں وہ گھر واپس آ گئے۔ گھر آنے کے بعد سب لوگ سونے کی تیاریاں کرنے لگے کیونکہ 2-3 دن بعد دلہن کی بارات تھی۔ لیکن دلہن کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات نہ اپنی سہیلیوں کو بتائی نہ اپنی ماں بہنوں کو۔ وہ سونے کے لیے جب لیٹی تو اس کو لگا اس کے جسم میں ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے اور اس کو لگ رہا تھا اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ دلہن اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اس کے حلق سے بھی آواز نہیں نکل رہی تھی کہ وہ کسی کو بلاتی اپنی مدد کے لیے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے بالوں کو بری طریقے سے کوئی جکڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کتنی پریشانی میں ہے، کس کو اپنی مدد کے لیے بلائے۔ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ سب لوگ بے خبر سو رہے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ وہ کس سے کہتی کہ آؤ مجھے اس مشکل سے نکالو، کوئی ہے جو مجھے برے طریقے سے تنگ کر رہا ہے۔ لیکن وہ کون ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ کالے سائے اس کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اس کو اپنے بستر پر بھی کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا اور ایسا لگ رہا تھا 2 لال لال انگاروں جیسی آنکھیں اسے غصے میں گھور رہی ہیں اور گھورتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ پوری رات اس کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ قرآنی آیات اس کے لبوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ قرآنی سورہ پڑھنا چاہتی تھی پر نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ کوئی اس کو روک رہا تھا، کوئی اس کو کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ فجر کے وقت تمام گھر والے اٹھ چکے تھے۔ سب نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے تو کسی نے اس کو اس وقت جگانا مناسب نہ سمجھا۔ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ اس بھیانک رات میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ وہ تو کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ جب دوپہر 12 بجے تک سوتی رہی تو والدہ نے کہا، بچوں دلہن کو اٹھا دو کیونکہ رشتہ دار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج رجعہ ہے، کل اس کی بارات ہے۔ اب تو اس کی تھکن اتر گئی ہوگی۔ اس سے بولو اٹھ کر کھانا کھا لے اور پھر تمام لوگوں سے ملے۔
बहनें जब दुल्हन को जगाने आई तो वो तो उठ ही नहीं रही थी और उसका जिस्म बहुत गर्म था, उसको बहुत तेज बुखार था। परेशान हो गई और वालदा के पास आई, कहा कि अम्मा, बाजी को तो बहुत तेज बुखार है, हमें कुछ दवा देनी पड़ेगी। आज रत जगह है, सुबह बारात आने वाली है, रिश्तेदार आ रहे हैं, अब इस हालत में उसको कैसे तैयार करें? तो अम्मा कहने लगी, हाँ, उसको दवा दे दो। बहनों ने उसको मामूली बुखार समझकर दवा दे दी। बुखार उतर चुका था, लेकिन उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। वो खामोश थी और बेजार हो रही थी घर वालों से, किसी को देख नहीं रही थी, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकल रहा था, बस खला में घूर रही थी और किसी को घूर घूर कर देखी जा रही थी। घर वाले समझे कि रात की थकन है और शादी का डर भी है, इसी वजह से इसकी ये कैफियत है। माँ ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखो, कल तुम्हारी बारात है और तुम्हें दूसरे घर जाना है, इस तरह रहोगी तो फिर कैसे चलेगा? वो कुछ ना बोली। मेहमानों से पूरा घर भर चुका था, हर एक बहुत खुश था। आज रजगे की रस्म थी, दुल्हन के लिए उस रात के लिए बेशकीमत जोड़ा तैयार किया गया था। दुल्हन को तैयार करके सहेलियां झुरमट में लिए शोर शराबे में मसरूफ थीं कि अचानक दुल्हन ने दुपट्टा सर से उतार डाला। कमरे में मौजूद औरतों की चीखें निकल गई। दुल्हन का चेहरा तब्दील हो रहा था, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें इधर उधर घूम रही थी और गले से वो राहट की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते दुल्हन के खूबसूरत बाल आपस में सख्ती से मिलकर खौफनाक सींगों में तब्दील हो गए थे। घर में हर तरफ शोरगुल उठ रहा था, हलचल मच रही थी, मेहमान इधर उधर दौड़ रहे थे और चीखें बुलंद हो रही थी। किसी ने आज तक इतनी भयानक दुल्हन नहीं देखी थी। वो दुल्हन हर एक को देख रही थी और गुर्रा रही थी, साथ साथ चीख रही थी कि तुम सबको मार डालूंगी, यहां से सब दफा हो जाओ। घर वाले परेशान थे और देख रहे थे बेटी का हाल क्या हो रहा है। माँ रो रही थी, बहनें भी रो रही थी। फिर भाई को कुछ समझ नहीं आया, वो फौरन बाहर आया। उसने अपने एक आमिल दोस्त को फोन किया और कहा कि बर वक्त हमारे घर पहुंचो। वो इत्तेफाक से वहीं मौजूद था। वो घर आया, उसने सबको घर से बाहर कर दिया और कहा कि आपको इस वक्त इस घर में नहीं आना है। मेहमानों को एक जगह बिठा दिया गया और सबसे कहा कि दुरूद पाक पढ़ते रहिए और कुरानी सूरतों का विर्द कीजिए। इस वक्त ये दुल्हन एक बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसको इस मुश्किल से निकालना है। अगर हमने सही इल्म नहीं किया, सही अमल नहीं किया तो इसकी जान भी जा सकती है। आज तक किसी दुल्हन की ऐसी हालत नहीं हुई, बल्कि किसी लड़की की ऐसी हालत नहीं हुई। सींग मुसलसल टेढ़े होते जा रहे थे और दुल्हन का कद बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर जो भी चीज थी वो बहुत खतरनाक थी। वो कह रही थी आमिल से, तुम मुझे यहाँ से निकालने आए हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आमिल साहब कहने लगे, कौन है तू और कहां से आया है? चला जा इस लड़की के अंदर जो तू बैठा हुआ है, क्यों इस पर कब्जा किया हुआ है, क्यों इसकी जान को अजाब में डाला हुआ है, छोड़ दे इसका पीछा। तो वो फिर से गुर्राते हुए कहने लगी मर्द की आवाज में, रात में लंबे बालों के साथ खड़ी हुई थी बरगद के पेड़ के नीचे। इतने काले सियाह चमकदार बाल पहली बार मैंने देखे। मैं आशिक हो गया इसके बालों पर। वहीं पेड़ पर रहता हूं। जब इसको देखा तो उसी वक्त इस पर सवार हो गया था। अब मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा इसका, और ये इसके बाल इसी तरह सींगों की सूरत में रहेंगे। आमिल साहब ने अपना अमल शुरू कर दिया था। वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रहे थे और कुरानी वज़ाइफ पढ़ते जा रहे थे। वहां वो लड़की चीख रही थी, कभी मर्दाना आवाज में, कभी अपनी आवाज में, और कह रही थी, बंद करो ये अमल, बंद करो, यहां से चले जाओ, वरना नेस्त तो नाबूद कर दूंगा तुम सबको। कद उसका छत जितना लंबा था और हाथ भी बड़े बड़े हो रहे थे। वो चाहती थी कि आमिल की गर्दन दबोच ले और उसको खत्म कर दे, लेकिन वो कुरानी सूरे पढ़ते जा रहे थे, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी।
وہ شریر جن تھا جو اس کے اندر موجود تھا اور اس پر برے طریقے سے قابض ہو چکا تھا۔ پھر ایک دم اس کا قد چھوٹا ہوا اور وہ اس کے قریب بڑھنے لگی۔ عامل صاحب نے موقع دیکھ کر اس کے قریب آ کر تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کے ڈلتے ہی وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، دہاڑنے لگی، غرانے لگی اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ عامل صاحب اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد اس لڑکی کو ہوش آیا۔ سب اس کو حیران پریشان روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بھائی پاس کھڑا ہوا تھا اور عامل صاحب کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں ہمنکوں کی طرح؟ یوں ہکا بکا مجھے کیوں گھورے جا رہے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں؟ تو عامل صاحب نے کہا، اسے کچھ یاد نہیں ہے اور اس کو بتائیے گا بھی نہیں۔ وہ ایک برا سایہ تھا جو چلا گیا، اب شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ لڑکی کو پھر سے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ بال جو سینگ نما تھے اب کھل چکے تھے۔ شریر جن جا چکا تھا۔ لڑکی بہت خوش تھی۔ رات میں رجگے کی رسم ہوئی۔ مہمانوں نے تحفے تحائف دیے۔ سب جو کچھ دیر پہلے ڈر رہے تھے اب بالکل اس کے سامنے خوشی خوشی اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ صبح اس لڑکی کی بارات آئی اور وہ رخصت ہو گئی۔ عامل صاحب کو بھی بھائی نے دعوت میں مدعو کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ کی بہن کو بال کھولنے کا بہت شوق ہے، اسی وجہ سے وہ شریر اور برا جن اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کو سمجھائیے کہ یوں اس طرح بال کھول کر مت کھڑے ہوا کرے، کیونکہ یہ جنات انسانوں کے بالوں پر، ان کی صورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی بہن کی زندگی تباہ ہو جاتی، اللہ نے اس پر کرم کیا۔ آئندہ وہ بہت احتیاط کرے اور ہر لڑکی کو اسی طرح اپنے بالوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رات میں کسی پیڑ کے نیچے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہاں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ جنات کی آماج گاہ ہے درخت۔ پیڑوں کے نیچے کبھی بال کھول کر کھڑے نہ ہو کوئی بھی۔ ایک لڑکی جس